ہو گئی تھی، اس کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کریں اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ یہ تو کل پڑھا تھا۔ نہیں میں نے کل پڑھایا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یہ پرسوں بلکہ پڑھایا تھا، ہفتے والے دن۔ اچھا، ذوق عبادت پڑھا آپ نے، کیا سیکھا آپ نے؟ جی بیٹا دیکھو، اس نے جس انداز سے پڑھا ہے نا، وہ ذرا پینڈو کا انداز ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کو اردو پڑھانے والا کوئی ٹیچر کبھی نہیں ملا جس نے آپ کو اردو پڑھنا سکھایا ہو۔ سارے بچے کتاب پر دیکھیں گے، پوری توجہ سے سنیں گے، اور میں ریڈنگ کروں گا، آپ پوری توجہ اوپر رکھیں گے۔ ٹاپک ہے اسوہ رسول اور ہماری زندگی کا سب ٹاپک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ذوق عبادت۔ اگر یہ پڑھنے کے بعد آپ کو ذوق عبادت کا پتہ چل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے واقعات و معمولات سے آپ واقف ہو سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع و خضوع کے بارے میں آپ جان سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اعتدال اور معنی روی کے واقعات کا جائزہ لے سکیں، عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق و شوق، خشوع و خضوع کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال و معنی روی کے واقعات کی روشنی میں عملی زندگی میں اعتدال کی صفت پیدا کر سکیں۔ اگر تو آج پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز جو آپ کو پتہ چلی ہو تو وہ مجھ سے بات کر لیں۔ ابھی بچے نے پڑھا، آپ نے سنا، ان میں سے یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے تو بات کریں۔ جی بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ رکھو، عبادت بھی کرو، اور آپ کے جسم پہ آپ کے بیوی کا بھی آتا ہے، آپ کے بچے کا بھی آتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا کہ عبادت بھی کرنی چاہیے، لیکن اس میں اتنا غلوف نہیں کرنا چاہیے کہ ہر وقت عبادت حاصل کرتے رہیں۔ ہر وقت عبادت کرنا مطلوب نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ قیامت کے بارے میں بتایا، کوئی جنت کے بارے میں بتایا، لوگ صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا، صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا کہ ہم لوگ بھی عبادت کر کے جنت حاصل کریں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں بیٹا آپ کتاب سے تو نہیں پڑھ رہے، پہلے میں نے کہا تھا کتاب سے پڑھیں گے، جب کتاب سے پڑھنا تھا کتاب سے حدیث سے پڑھیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں جو میرے بچی ہے یا بیوی ہے اس کا اتنا خیال نہیں رکھوں گا، میں ہر وقت جنگلوں میں جا کے عبادت ہی کرتا رہوں۔ ایک صحابی نے کہا میں شادی بھی کروں گا، میں عبادت کروں گا تاکہ جنت حاصل ہو سکے، اتنی پیاری جنت ہے اور اتنی بری جگہ ہے دوزخ کہ میں اس سے بچنے کے لیے کیا کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں، مطلب یہ کہ ہر صحابی نے، زیادہ تر صحابیوں نے کیا کہا کہ ہم لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے کہ ساری کی ساری زندگی عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں بچوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بیویوں کا بھی خیال کرتا ہوں، روزمرہ زندگی کے معاملات بھی دیکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سارے معاملات کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور و معروف فکرہ ادا فرمایا تھا۔ کون سا والا؟ ایک تو آپ نے اس وقت سکھایا کہ خیر الامور اوسطها، کہ جو درمیانہ روی ہے وہی بہترین حکمت عملی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سورہ
बकरा के दरमियान में तीसरे पारे में एक चीज आती है कि दीन में इकरा नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो बेटा कुरान पाक पढ़ने का तरीका, इबादत का तरीका ये है कि जितना दिल लगे वो नफल इबादत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इबादत भी की है और दुनियावी मामलात भी देखे हैं। अगर आप इनकी 13 साल जिंदगी को देखें तो उसमें आपने मक्की जिंदगी में मुश्किलात, सब्र, हिम्मत और जहामंदी से काम लिया। आपकी जान के दुश्मन बड़े लोगों ने जान भी लेने की कोशिश की, आपको काहन कहा, आपको मजनू कहा, आपने हर चीज फेस की। और फिर 13 जिंदगी में 13 साल का दौर है, मदनी दौर है, उसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज जो है वो अपनी पंजगाना नमाज, ज़कात फर्ज होती है, हज फर्ज होता है, जिहाद फर्ज होता है, तो सारा कुछ किया। लेकिन इसमें म्याना रवि इख्तियार करने की कहा गया। दीन में सबसे अच्छी बात क्या है? कोई बच्चा, दीन में सबसे अच्छी बात क्या है बेटा बताए ना। म्याना रवि अच्छी बात आपने मेरी बात सुन के कह दिया। दीन में सबसे अच्छी बात यह है कि अमल करे, बेशक थोड़ा करे, लेकिन उस पर मुदावमत हो। क्या हो? मुदावमत को कैसे समझते हैं आप? मुदावमत ये होती है कि एक काम आपने छोटा सा शुरू किया लेकिन उसको हमेशा करना। तिलावत करनी है, आपने जिंदगी का मामूल बनाया, तिलावत करनी है। तिलावत से मुराद सिर्फ पढ़ना नहीं है, तिलावत से मुराद तर्जुमे के साथ पढ़ना है। वो अरब है जिनका तर्जुमे के साथ, तर्जुमे के बगैर तिलावत है, क्योंकि उनको पता चला होता है इसका मानी क्या है। आपने जो तिलावत करनी है उसका मतलब ये है कि आपने तर्जुमे के साथ तिलावत करनी है, समझ कर करनी है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते हुए आपको ख्याल होना चाहिए कि आपका अल्लाह आपको देख रहा है, आपका अल्लाह आपको देख रहा है। दीन में सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपने अंदर ये एहसास पैदा कर रहे हैं कि अल्लाह हमें मोहब्बत से देख रहा है, फिर हमारे सारे अमाल ठीक हो जाएंगे। जैसे एक हदीस में आपको हमेशा सिखाया करता हूँ कि मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखी, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, अल्लाह के लिए